اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سب سے پہلی گزارش، جتنے احباب سٹیج پہ ہیں، جتنے کھڑے ہیں، سارے کے سارے سٹیج والوں سمیت بیٹھ جائیں۔ وہ ساتھی جو سائیڈ پہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کی آسانی بھی رہے گی اور پیچھے والے احباب سے تنگ بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں برادر عزیز احمد شریف ضیاء صاحب، برادر آصف مشہدی صاحب، سہیل لطیف صاحب، ہارون لطیف صاحب، اجمل عباس صاحب، اپنے درینہ ساتھی رفیق عبداللطیف انور صاحب، اور اسی طرح احمد بن طارق صاحب اور شیخ برادران، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کے اہداف، منشور اور مقاصد کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد شخصیت ہے کہ ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ خاموش ہو جائیں، وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی دین ہے، اور دین، شریعت، سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک معروف بات ہے، آج ایک اسپیشل اور خاص بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اس حوالے سے میرا ساتھ دیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ کا قول شریعت ہے، دین ہے، یہ بات عام ہو چکی ہے۔ رسول اللہ کی بات وحی ہے، یہ بات عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے فضل سے، علماء کی محنتوں سے، مولانا سیف اللہ ملتانی صاحب، کریا کریا کوچا کوچا، بشیر حاکی صاحب، کریا کریا کوچا کوچا، علماء کا یہ گروہ آپ کے کانوں میں یہ ندا دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں ان کا کلام وہی ہوتا ہے، وہی کے تابع ہوتا ہے، یہ باتیں معروف ہیں۔ لیکن ایک بات جو قدر کم غیر معروف ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رسول اللہ کا قول تو وحی الہی ہوتا ہے، رسول اللہ اللہ کی مرضی ہی سے بولتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا؟ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مہر تصدیق کو قرآن پاک میں ثبت کیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں یہودیوں کے ساتھ جنگ میں یہ کہا کہ فلاں جگہ کے درخت کاٹ دو اور فلاں جگہ کی جھاڑیاں چھوڑ دو، فلاں جگہ کی چیزیں کاٹ دو، فلاں کی چھوڑ دو، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو۔ حکم دے رہے ہیں، حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکم کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں۔ اب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، یہ کیسا پیغمبر ہے جو درختوں کے کاٹنے کا حکم دیتا ہے؟ جنگ میں بھی درختوں کو نہیں کاٹا جاتا۔ تو یہ اشکال اور وسوسہ اور وہمہ صحابہ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ رسول اللہ نے کیسا حکم صادر کر دیا دوران جنگ کہ یہ پودے کاٹنے ہیں، یہ نہیں کاٹنے، یہ تنے کاٹنے ہیں، یہ نہیں کاٹنے۔ یہاں جب یہ وسوسہ اور وہم صحابہ تک پہنچا، آسمان سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جو تم نے پودوں کو کاٹا، اللہ براہ راست صحابہ کو مخاطب ہو رہا ہے، جو تم نے پودوں کو کاٹا اور جن کو تم نے چھوڑا،
ما قطعتم، اور اگر مائے نافیہ ہو جو نہیں کاٹے جو نہیں چھوڑے، لیکن مائے موصولہ کے تحت جو تم نے کاٹے ہیں جو تم نے چھوڑے ہیں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اپنی جگہ پہ باقی نہیں چھوڑے، فباذن اللہ، فباذن اللہ، یہ ایک آیت اگر آپ کو یاد ہو جائے، فباذن اللہ، ایمانداری سے بتلائیے، غامدی سے پوچھئے، انکار حدیث کرنے والوں کے سامنے اس آیت کو رکھیے، فباذن اللہ۔ حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ صحابہ کو۔ یہاں اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ صحابہ سے، کہ تمہیں رسول اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے حکم دیا۔ یہ بات بھی قدر عام فہم ہو چکی ہے۔ جو بات اس سے اگلی سٹیج پہ ہے جس کو آج سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ عام فہم، عام عوامی معنوں میں کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ کتاب اللہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور منکرین حدیث اس بات کے اوپر آپ کو لے کے آتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد فقط قرآن ہے۔ کتاب اللہ سے مراد، یہ آج آپ نے بات کو سمجھنا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آسان کر کے سمجھانی ہے۔ کتاب اللہ کبھی قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کبھی قرآن و حدیث کے مجموعے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کتاب اللہ بھی صرف حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہ اشکال دور ہو جائے تو منکرین حدیث کے سارے فلسفے زمین بوس ہو جائیں گے۔ چند آیات ہیں، چند آیات جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ پہلی آیت، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ کتنی آسان آیت ہے، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ آج آپ نے قرآن پاک اٹھانا ہے اور منکرین حدیث کے چاہے جس مرضی گروہ کے پاس لے جانا ہے، یا ان کے سرخیل جناب غامدی صاحب کے پاس لے کے جانا ہے، ان کو یہ بات کہنی ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ گنتی کے مہینے 12 ہیں فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے 12 ہیں۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو گاندھی صاحب اس قرآن پاک سے وہ گنتی کے 12 مہینے نکال کر دکھا دیجیے۔ آپ کو قرآن پاک میں رمضان تو مل جائے گا، ذی الحجہ تو مل جائے گا، باقی مہینے آپ کہاں سے لائیں گے؟ بتائیے کہاں سے لائیں گے؟ حدیث سے لائیں گے۔ میں اور آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور گاندھی صاحب کہاں سے لائیں گے؟ تاریخ سے۔ گاندھی صاحب سے یا منکرین حدیث سے جب آپ یہ سوال کریں گے نا، گنتی کے 12 مہینے ہمیں قرآن سے دکھائیے، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، یہ عقیدہ ان کا ہے، اور یہی عقیدہ دکھ کی بات ہے عوام الناس میں ٹریول کر چکا ہے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو وہ گنتی کے 12 مہینے ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے، ورنہ کہہ دیجئے کہ گنتی کے مہینے اللہ تو کہتا کتاب اللہ میں 12 ہیں لیکن اصل میں ہے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تو گاندھی صاحب جرت کریں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں اللہ نے بھی جھوٹ بولا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا تو یہ کہ گنتی کے مہینے 12 ہیں، آگے سے جواب عجیب دیا۔ یہ گفتگو میں نے کی تو انہوں نے جواب ریکارڈ کروایا اور کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ کتاب اللہ کے اندر سے یہ 12 مہینے نہیں ملیں گے، لیکن کہاں سے مل جائیں گے؟ تاریخ سے مل جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے اوپر تو ایمان لائے لیکن حدیث کا انکار کر دیا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ حدیث سے مل جائیں گے، بلکہ کیا کہا؟ تاریخ سے مل جائیں گے۔ کتاب اللہ جو صحابہ کا، جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، کبھی صرف قرآن پاک کے بارے میں بولا جاتا ہے اور کبھی قرآن و حدیث کے مجموعے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، 2 ماہ اگر آپ قرآن سے نکال بھی لیں تو باقی آپ کو 10 کہاں سے مل جائیں گے؟
حدیث سے مل جائیں گے، کتاب اللہ سے 12 مہینے مل جائیں گے۔ منہا اربعۃ حرم، اگلی آیت اور واضح، اگلی آیت کا حصہ اور واضح، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ نکالیے گامدی صاحب، نکالیے منکرین حدیث صاحب، آپ قرآن پاک سے وہ 4 حرمت کے مہینے نکال دیجیے۔ ہاں حدیث کو قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو یہ 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی ذالک الدین القیم کی بات کی۔ یہ دین واضح ہے، یہ دین روشن ہے، یہ دین مبہم نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ آئے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ آگے بڑھیے، ایک آیت تو آپ کو قرآن پاک سے بتلا دی، موضوع طویل ہے، مختصر کرتا ہوں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کس سے؟ کتاب اللہ سے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یا تو غامدی صاحب کے اللہ نے بھی معاذ اللہ غلط کہا، یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں فیصلہ کروں گا۔ لَأَقْضِيَنَّ، گرامر جاننے والے علماء جانتے ہیں یہاں پھر تاکید ہے، قسم کے بعد تاکید ہے، اور پھر لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قسم کھانے کے بعد تاکید کے ساتھ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ فیصلہ ایک مقدمے کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھو، اگر وہ برائی کا اقرار کر لے شادی شدہ عورت تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ جو لڑکا لے کے آئے ہیں، غلام لے کے آئے ہیں، اگر وہ اقرار کرے گی، وہ تو مقدمہ ہی غلام لے کے آیا تھا اور اس کا قبیلہ لے کے آیا تھا کہ یہ غیر شادی شدہ نے ایک شادی شدہ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے، اس لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، اس عورت نے اقرار کر لیا، اس کو سنسار کر دیا گیا، اس نوجوان کو 100 کوڑے لگائے گئے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ اب آپ نے رسول اللہ کا فیصلہ سن لیا۔ اس فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3، ایک سنسار کرنا، ایک 100 کوڑے لگانا، اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرنا۔ ایک فیصلے کے اندر 3 شکیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہاں سے؟ کتاب اللہ سے فیصلہ کریں گے۔ اور کتاب اللہ سے جو فیصلہ کیا اس کی 3 شکوں کو بیان کر دیا گیا، اس کی 3 شکوں کو بیان کر دیا گیا۔ پہلی شک آپ نے سن لی، دوسری شک سن لی، تیسری شک سن لی۔ اب آپ نے منکرین حدیث سے یہ سوال کرنا ہے، آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک شک تو آپ کو اس فیصلے کی قرآن پاک سے مل جائے گی، وہ کیا؟ 100 کوڑے لگانا۔ دوسری شک جلا وطن کرنا، تیسری شک سنسار کرنا، وہ آپ کو قرآن پاک سے نہیں ملے گی۔ تو اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن پاک ہے، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن پاک ہے تو قرآن پاک سے یہ 3 شکیں نکال کر دکھا دیجئے۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک کے اندر یہ 3 شکیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا لیا جائے گا تو 3 کی 3 شکیں مل جائیں گی۔ آگے بڑھیے، یہ تو مثالیں 2 آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اور کبھی صرف حدیث کو بھی کتاب اللہ کہتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ نے اپنی سہیلی جناب بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت بریرہ کو یہ بات کہی کہ جا کر مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، آزادی کا ایگریمنٹ کر لو، کن کے ساتھ؟ جن کی تم لونڈی ہو۔ حضرت بریرہ گئی، ان کے ساتھ آزادی کی لکھت پڑھت کر لی، اور آ کے کہنے لگی کہ وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں اور اتنے پیسوں سے ہمیں آزاد کر دیں گے، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں، اور وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ ولا کی نسبت پھر بھی ہماری طرف رہے گی۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں جمعیت کے حوالے سے کروں گا۔
اور اپنے اہداف کے حوالے سے کروں گا۔ یہ آخری بات جو کتاب اللہ کے حوالے سے آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، امی عائشہ کو آ کے بریرہ نے کیا کہا کہ وہ مجھے آزاد تو کرتے ہیں، پیسے تو لیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت کہتے ہیں ہماری طرف کرو۔ یہاں پہ ولا سے جو مراد ہے، یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، لیکن یہاں پہ جو ولا سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض حضرت بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت کس کو ملنی چاہیے؟ کس کو ملنی چاہیے؟ امی عائشہ کو، جنہوں نے آزاد کروایا، یعنی پیسے تو امی عائشہ دے رہی ہیں آزاد کرنے کے، تو بریرہ فوت ہو جائے ان کی وراثت کس کو ملنی چاہیے؟ امی عائشہ کو۔ لیکن وہ لکھواتے یہ ہیں کہ پیسے بھی لینے کے باوجود تیری وراثت ہمیں ملنی چاہیے، یعنی ولا کی جو نسبت ہے وہ ہماری طرف رہے۔ حضرت بریرہ نے ماں عائشہ کو یہ بتایا تو حضرت عائشہ نے لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش رکھ دی کہ پیسے تو لیتے ہیں لیکن ولا کی نسبت اپنی طرف لکھواتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور کے اوپر کسی کا نام نہیں تھے لیتے جس کے بارے میں شکایت آئے، ان کا ایک خاص انداز تھا، ما بالو اقوام۔ اسی طرح وہ باہر آئے، خطبہ دیا، اور جو الفاظ کہے اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل والشرط فی کتاب اللہ انما الولاء لمن اعتق۔ اب اس ساری جملے کا ترجمہ یہ ہے، ما بالو اقوام یشترطون شروطا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ہر ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو فہوا باطل، وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ آج آپ نے اس حدیث کو منکرین حدیث کے سامنے رکھنا ہے، غامدی صاحب کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو قرآن کے اندر وہ کون سی آیت ہے جہاں لکھا ہے انما الولاء لمن اعتق؟ کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں یہ لکھا ہے انما الولاء لمن اعتق۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ کبھی صرف اکیلی حدیث کو بھی کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، ویسے ہی آپ کے خیال میں حضرت علی کے پاس صحابی نے آگے پوچھ لیا هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا حصہ ہے جو قرآن میں نہیں؟ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا تو کیسا بے وقوف ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، بلکہ کیا کہا نعم، جی ہاں، میرے پاس وحی کا ایک ٹکڑا ہے جس میں وہی کچھ لکھا ہے جو رسول اللہ قصاص اور دیت کے بارے میں فرماتے تھے، اور میں علی لکھتا چلا جاتا تھا۔ گویا رسول اللہ کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کتاب اللہ ثابت ہونے سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب اللہ کی ایک ٹرانسلیشن فردیت کے اوپر بھی دال کرتی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو کتاب اللہ اگر حدیث ہے تو اسی طرح اس حدیث کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے جیسے قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ڈر جاؤ۔ آج کے دور کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث 1400 سال قبل کتنی سچی اور سچی ہے۔ لوگوں ڈر جاؤ، لوگوں ڈر جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے، خبردار، ایک گاؤں تکیے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص تمہیں کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن کے مثل بھی دیا گیا ہوں، اور جو قرآن کے مثل ہے وہ کیا ہے؟ قول رسول ہے، حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، ابلاغ رسول ہے۔ اگر آپ کے اور میرے ذہن میں یہ وہمہ، یہ اشکال آ جائے، منکرین حدیث یہ وہمہ ڈالتے ہیں، اشکال ڈالتے ہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ وجہ اس کے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، علماء نے لکھ دیے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ایک جھٹکی مثال دینی، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس کی پیروی کا حکم دیا؟ رسول اللہ کی۔
کس کی اتباع کا حکم دیا؟ رسول اللہ کی. کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ رسول اللہ کی. جو چیز تمہیں رسول اللہ دے پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہ ساری آیات کا خلاصہ ایک آیت اگر میں بیان کیا جائے تو کیا ہے؟ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اب آپ نے اس ایک آیت کو مد نظر رکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 ٹائمز یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو دیں اس کو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. رسول اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو. اور اینڈ کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ آپ میں اللہ کے ساتھ مثال کسی کی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ ایک دردی کو ایک سوٹ دیں یا کوئی بھی آپ کسی بھی کام کرنے والے کے بارے میں یہ مثال بنا سکتے ہیں، اور سوٹ دیں اور اس کو کہیں کہ نمونے کے مطابق سی دو. ایک دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، اور حقیقت یہ ہو کہ آپ نے اس کو نمونہ نہ دیا ہو. یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے. آپ نے اس کو نمونہ نہیں دیا اور اس کو فون کال کریں سوٹ نمونے کے مطابق سی دے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10ویں دفعہ آپ کو کیا کہے گا؟ کتنا تو بدعقل بندہ ہے، سیمپل دیتا نہیں، نمونہ دیتا نہیں، اور مجھ سے مطالبہ کرتا ہے نمونے کے مطابق سی دوں. اب آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت آپ سے اور مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ زندگی گزارنی ہے کس کے نمونے کے مطابق؟ رسول اللہ کے نمونے کے مطابق. اور گاندھی صاحب وہ نمونہ محفوظ ہی نہیں، گاندھی صاحب وہ نمونہ محفوظ ہی نہیں جس نمونے کے مطابق اللہ رب العزت 700 مقامات پہ کہہ رہا زندگی گزارنی ہے. وہ نمونہ کہاں ہے؟ یہ نمونے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ، نمونے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. حالانکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن کی آیات ہے، موضوع طویل ہوتا چلا جائے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ نے پھر یہ بھی کہہ دیا ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، آپ کھول کھول کے بیان کریں. تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ فلسفہ، یہ پیغام مصطفیٰ ہے کہ قیامت کی دیواروں تک دین روشن ہے، دین اجلا ہے، دین واضح ہے، دین کلیئر ہے، دین مکمل ہے. دین مکمل ہے کہ نہیں؟ دین میں کسی قسم کی کمی چھوڑ کے گئے ہیں رسول اللہ. اور لوگوں کیا ہو گیا؟ کس مغالطے کا شکار ہو گئے؟ صحابہ کو گواہ بنا لیا. رسول اللہ نے صحابہ کو گواہ بنا لیا. کیا میں نے دین پورا پہنچایا؟ صحابہ نے کہا پہنچایا. آج کا مولوی کہتا نہیں جی تھوڑا سا رہ گیا تھا، تھوڑا سا، بس تھوڑا سا، بس چیلم رہ گیا تھا، بس تیجا رہ گیا تھا، کل ختم رہ گیا تھا. رسول اللہ نے دین پورا نہیں پہنچایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر دین پورا ہے تو ہمیں مزید کسی اضافے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، حال والوں کو بھی ابتلا اور آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. آصم مشہدی بھائی نے 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. بنیادی طور کے اوپر جمعیت اہل حدیث کو جس وقت بحال کیا گیا، یہ جمعیت اہل حدیث آپ کو پتہ ہے اس شہید قائد نے بنائی تھی کہ جس شہید قائد کے بارے میں اگر یوں کہا جائے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تمہیں یادگار بنا دیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے. اور اگر ان کی سیاست کے بارے میں کہا جائے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. اس وقت شہید قائد نے کریا
کوچا کوچا ایک نعرے کو، ایک صدا کو، ایک اذان کو دیا، اور آپ نے دیکھا موچی دروازے کے اندر اس قائد کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پاکستان بھر کے اہل توحید، پاکستان بھر کے اہل حدیث کشاں کشاں چلے آئے۔ اس شہید نے جس جرت اور دلیری سے آپ لوگوں کو بلایا، آپ نے ان کی ساتھ وفاؤں کا ایک انمول اور انمٹ نقوش کا ایک سلسلہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ، ابھی بزرگ شیخ برادران مجھے علامہ شہید کے دور کی باتیں بتلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور یہ گواہ ہیں ان نعروں کے کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ نعرہ لگایا کرتے تھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، انہوں نے تو قدم بڑھا دیا۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ انہوں نے قدم بڑھایا جنت البقیع کے رستے کی طرف، ابدی جنتوں کے رستے کی طرف، صحابہ کے قدموں کے طرف۔ میں اور آپ صرف نعرے مارتے رہ گئے، اور اس شہید قائد کی جمعیت جو انہوں نے بنائی اس کو اپنے خون سے سینچا، اس جمعیت کو وائنڈ اپ کر کے، رول بیک کر کے، اس کو بند کر کے دوبارہ اس جماعت میں شامل ہو گئے جو قائد کے خلاف تھی اور جو قائد کے نقطہ نظر کے خلاف تھی۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اہل حدیث کا اجتماع ہے، اہل سنت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج اگر ہم حقیقت کھولتے ہیں تو ہمارے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح شہید قائد کے اوپر کیا جاتا تھا، ہمیں ویسے ہی تانے دیے جاتے ہیں جیسے شہید قائد کو دیے جاتے تھے۔ شہید قائد کے دور میں بھی مرکزی جمعیت ان کی مخالفت تھی، اور ان کی مخالف پرچے کرایا کرتی تھی، اور ان کے مخالف ایک دڑا تھا، جس دڑے کے خلاف علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اکابر اب دنیا سے چلے گئے، تلک امت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ مولانا معین الدین لکھوی میاں فضل حق کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں فضل حق اور مولانا معین الدین لکھوی نے مرکزی جمعیت کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور علامہ شہید کو جمعیت اہل حدیث بنانی پڑی۔ کتنے مقدمے درج کرائے تھے؟ 90 کے قریب مقدمے، 90 کے قریب مقدمے کنہوں نے؟ اپنے لوگوں نے۔ آج جمعیت اہل حدیث اس شہید قائد کی جمعیت کو اگر ان کا بیٹا بحال کرتا ہے تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ عامر شریف ضیاء پہ پابندی لگا دی جائے گی، آصم بشری کو کانفرنس نہیں کرنے دی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی امن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو اجازتیں کیسے ملتی ہے؟ بیگم کوٹ کے اندر کانفرنس نہیں ہو سکتی، پرچے کٹوائے جائیں گے، سیال کوٹ کے اندر کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ وہ اہل حدیث اقلیت ہے، کانفرنس نہیں ہو سکتی؟ تم نے اہل حدیثوں کو کیا سمجھا ہے؟ کیا اہل حدیث پاکستان میں اقلیت ہے کہ ان کی کانفرنسوں کو روکا جائے، ان کی مسجدوں کو روکا جائے؟ ہاں، آج اہل حدیث جس زوال کا شکار ہے اسی سوچ و فکر کی وجہ سے ہے۔ وہی درباری اور سرکاری ملا جو علامہ شہید کے دور میں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، آج جمعیت اہل حدیث کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ 1000، آج آپ کے ساتھ دکھ کی بھی چند باتیں کرنی ہیں، 1000 کے قریب، 1000 کے قریب مساجد ایسی ہیں پاکستان کے اندر، کون سی؟ اہل حدیث کی، ان کو کھولنے نہیں دیا جا رہا۔ کس وجہ سے؟ یہاں جی جمعہ نہیں ہو سکتا، یہاں جی 5 وقت کی نماز نہیں ہو سکتی، یہاں جی باجماعت نماز نہیں ہوگی، یہاں جی اذان نہیں ہوگا، یہاں جی سپیکر نہیں چلے گا۔ کس وجہ سے؟ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، اور آپ کو کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں میں علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، سورج چاند رہے گا۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ اگر اگر بات آئی ہے تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ آپ ہیں مسند دعوت و ارشاد کے امین، اور آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے۔ آپ بتائیے آپ کا کیا کردار ہے؟ 40 سال بیت چکے، 40 سال کا یہ زوال۔ آج اگر آپ کے دفتر میں کوئی اہل حدیث مسجد کا کیس لے کے آ جائے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے مسجد بنائی کیوں ہے؟ میرے کو پوچھ کے بنائیے۔
وہاں پہ بنیاد کیوں رکھی ہے؟ وہاں پہ اذان نہیں ہوتی۔ آج ہمارا دفتر جمعیت اہل حدیث پاکستان کا دفتر کھلا، صرف 4 ماہ میں 1000 سے زائد مسجدوں کے کیس ہمارے دفتر میں آ چکے ہیں کہ ان کو علامہ صاحب خدا کا واسطہ کھلوایا جائے، کسی میں اذان نہیں ہے، کسی میں جمعہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، صرف لاہور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 24 مساجد کو کھلوا چکے ہیں، سیالکوٹ کے اندر 3 مساجد کو کھلوا چکے ہیں، گجرانوالہ کے اندر 5 سے 7 مساجد کو کھلوا چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ابھرتے ہوئے ولولوں اور ہموں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عوام اللہ کی قسم میرا ساتھ دے تو وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اہل حدیث کی 1000 مساجد کو کھول دیا جائے گا اور ان کے تالوں کو توڑ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کیا اہل حدیث مساجد کو کھلوانے کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، شہید قائد کہا کرتے تھے جس وطن کے اندر ابو بکر صدیق کو گالی دی جائے اس وطن کے اندر احسان الہی ظہیر آرام کی نیند سو جائے، تو احسان الہی ظہیر نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض ادا نہیں کیا۔ آج اسی کے بیٹے آپ کے سامنے یہ مقدمہ لے کے آئے ہیں کہ وہ وقت اور تھا۔ آج حیدرآباد کے اندر ایک ملعون نے سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا۔ آج احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے کیسے سکون اور آرام کے ساتھ سو رہے ہیں۔ آپ کو دفاع صحابہ کے لیے چلاش کے اندر میرے دیوبندی بھائی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن کیا یہ جنگ صرف دیوبندیوں نے لڑنی ہے کہ وہابیوں نے بھی لڑنی ہے؟ اہل حدیثوں نے بھی لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی؟ دفاع صحابہ کے لیے، حضرت عمر کے دفاع کے لیے زندہ باد شان صحابہ، زندہ باد حضرت صحابہ، زندہ باد صحابہ، زندہ باد دیش کے غداروں کو ایک ٹکور دو، دیش کے غداروں کو ایک ٹکور دو، علماء کے غداروں کو ایک ٹکور دو، علماء کے غداروں کو ایک ٹکور دو، صحابہ زندہ باد۔ اور مجھے بتاؤ صحابہ، اللہ اکبر، صحابہ کون تھے؟ اولئک هم المتقون تھے۔ متقون کون؟ صحابہ۔ مفلحون کون؟ صحابہ۔ اور رسول اللہ کے لیے جانیں نشاور کرنے والے کون؟ بولیے کون؟ شمع رسالت کے پروانے کون؟ رسول اللہ کے لیے جان نشاور کرنے والے کون؟ رسول اللہ کے وفادار کون؟ رسول اللہ کے چوکیدار کون؟ آج کے بعد آپ کا اور میرا بھی یہ تسبیح اور نعرہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے منہ پہ ایک ہی نعرہ ہوگا، کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ ہم پاکستان کے اندر ان گستاخوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر امن کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آپ کو صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ یا تو اس ملک سے فرار ہوگا یا گرفتار ہوگا، یا فرار ہوگا یا گرفتار۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ کے کلمے پر بنا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کی جنگ لڑی جائے گی، عمر کی عدالت کی جنگ لڑی جائے گی، علی کی شجاعت کی جنگ لڑی جائے گی، عثمان کی صحابت کی جنگ لڑی جائے گی، حسن و حسین کی سیادت کی جنگ لڑی جائے گی، اور سیدنا امیر معاویہ کی سیادت کی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کیوں کر بنی؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اغراض و مقاصد اور منشور یہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ سے اگر جتنے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں گا نا آپ کس کے ساتھ ہیں، آدھے لوگ کہیں گے میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ جی میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے بندے کہاں ہیں؟ آپ کو بالآخر جاگنا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج اگر میری صدا کے اوپر، میری اذان کے اوپر لبیک نہ کہیں، کل پرسوں بالآخر ایک وقت آئے گا آپ کو یہ بات
ماننا ہوگی اور آپ کو جاگنا پڑے گا۔ حقوق ہمیشہ بھیک مانگنے سے، حقوق ہمیشہ نوکری اور چاپلوسی سے، حقوق ہمیشہ بوٹ پالش سے، حقوق ہمیشہ ٹانگوں کی مالش سے نہیں ملتے۔ کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے۔ اور حیران کن بات ہے، آپ ایک لطیفہ بھی سن لیں۔ لطیفہ میاں چنو کے اندر اور ہانیوال کے اندر جس وقت جمعیت اہل حدیث کے اندر لوگ گول در گول شامل ہو رہے تھے، احمد شریف ضیاء صاحب، اعظم مشدی صاحب لوگوں کو لے کے دفتر میں آ رہے تھے۔ وہ میاں چنو سے احمد بھائی دفتر میں لے کے آ رہے تھے۔ لطیفے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی انے تے میاں چنو تے خانے والی چہلے حدیث ہی نہیں جنہیں جمعیت میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے آپ ان کی سوچ و فکر کا، ان کی فہم و فراست کا اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے نزدیک چند لوگ بھی، ان کے نزدیک پاکستان میں اہل حدیث ہے ہی نہیں۔ اور پاکستان اہل حدیث میں اقلیت نہیں ہے کہ جس کے جلسے کو جس کا جی چاہے روک دے اور جس کی مسجد کو جس کا جی چاہے بند کر دے۔ پاکستان میں اہل حدیث ایک قوت بن کے ابھریں گے، ایک طاقت بن کے ابھریں گے۔ جس طرح شہید قائد نے کہا تھا، اہل حدیثہ اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آج پھر وہی وقت ہے، اللہ کی قسم آج اسی شہید کے بیٹے نے آپ کے کان میں یہ صدا دی ہے، اذان دی ہے کہ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کا ساتھ اور علامہ شہید کے اس بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، اٹھ کر وعدہ کرے اور اٹھ کر وعدہ کرے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ بلکہ تسی سب نو